بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسی ہے میری تمام یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جی یہ دیکھ لیں جی، سب اٹھ چکے ہیں، سب آلموسٹ ریڈی ہونے کو ہیں، اور محمد جی جو ہیں ابھی تک سو رہے ہیں۔ یہ رات کو لیٹ سویا ہے، کچھ تھک گیا تھا بھاگ کے، اور اب اٹھ نہیں رہا۔ یہ تقریباً میں نے پیکنگ جو ہے نا وہ ساری رات کو کمپلیٹ کر کے پھر میں سوئی تھی۔ ساری کبرڈز چیک کر لیں کہ ہر جگہ سے چیز نکال لی ہیں۔ یہ ہینگرز والے اور یہ جوتوں کے ڈبے یہاں سے ہی پکڑیں گے اور گاڑی میں رکھ لیں گے۔ ہر چیز کو چیک کر لیا کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اچھا، جب اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ چیک آؤٹ کرتے ہیں تو کمرے کا کوئی حال نہیں چھوڑ کے آتے۔ بلیو کریں کہ یہ اس وقت صرف یہ وہ کپڑے پڑے تھے جو پہننے تھے، ٹھیک ہے، باقی ہر چیز کو سمیٹ کے، ایون میں تو بسترا بھی جو ہے وہ پورا سیدھا کر کے آتی ہوں۔ تو جی محمد جی اٹھ گئے ہیں، انہوں نے بھی شاور لے لیا ہے اور چینج کر کے، تو اب چونکہ یہ انہوں نے فجر کی نماز اس وقت نہیں پڑھی تو یہ ابھی نماز پڑھ رہے تھے۔ بس یہ دیکھ لیں، یہ دی اینڈ فائنلی روم سے نکل آئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز آپ کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ جہاں آپ رہ کے جا رہے ہیں، جہاں آپ نے ٹائم سپینڈ کیا ہے، اس کو ایسے نہیں چھوڑ کے آئیں۔ میں نے لفظ پڑھا آ جاتا ہے کہ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کچرا کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں نا، اس طرح کے ماحول بنے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہر جگہ کو کتنا آپ صاف رکھتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور دھوپ بہت مزے کی نکلی ہوئی تھی، جو سامنے مارکیٹ، اتفاق کی بات ہے جب بھی گئی ہوں تو موبائل پاس نہیں تھا ہوتا، بڑی مزے کی مارکیٹ تھی یہ بھی جی۔ نکلے اور یہ آج جی کوئی عباسی ہوٹل تھا، وہاں سے ناشتہ کیا کہ چلیں بالکل پاس سے ہی ناشتہ کر لیتے ہیں۔ ان کا بھی انوائرمنٹ بہت اچھا تھا۔ ناشتہ پٹھانوں والا ہی تھا، اور آج تھے چنے اور پٹھانی پراٹھے تھے جی۔ ویسے ہم پنجابی پراٹھے کرتے رہے ہیں، یہ آج پنجابی نہیں پٹھانی پراٹھے تھے، تو یہ بھی بہت مزے کے تھے الحمدللہ۔ تو میں نے دیکھے آپ لوگوں کو روز نئے نئے ناشتے دکھائے ہیں، اور خود بھی میں نے کھائے ہیں جی۔ اتنے ناشتے میں شاید پورے سال میں نہیں کھاتی ہوں جتنے میں ایسے نکلے ہوئے روز کھاتی ہوں۔ تو یہ ان کے بھی چنے بہت، اب دیکھیں کھانے کو ناشتے میں نے تقریباً روز چنے کھائے ہیں، مگر ہر کسی کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ رہا ہے، کسی ایک کا ٹیسٹ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا رہا، سب کے الحمدللہ مزے کے تھے۔ اور یہ پٹھانوں والی ڈھابے والی چائے، اس کا تو کیا ہی بات ہے، مجھے ویسے بھی چائے باہر سے اس طرح ڈھابے سے پینی بڑی اچھی لگتی ہے۔ بس جی یہ ناشتے سے یہ دیکھیں جی، میں پہلے بھی آپ کو کہتی ہوں کہ ہر چیز کو صاف کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز کسی میں کچھ رہ نہ جائے۔ اصل میں یہ میں بات آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میری نا ایک دفعہ ایک کام والی کہنے لگی کہ باجی ہم لوگ تو ایسے برتن نہیں صاف کرتے، ہمارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ چول پن یا جس کو کنجوسی کہا جاتا ہے، تو وہ چیز ہے۔ میں کہ اللہ کی بندی، یہ تو سنت ہے، تو اس لیے ہم تو اس کو سنت سمجھ کے ہر چیز کو صاف کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرتی ہوں کہ سیم ٹائم کوئی اور بات کسی کے مائنڈ میں ہوتی ہے۔ بس یہ واپسی کا سفر پکڑا، اسلام آباد کو اللہ حافظ کیا۔ تو جی یہ دینا سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ لیفٹ ٹرن لیا، اور تقریباً ہاں جی کہہ سکتے ہیں کہ 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہمیں ایک شہر ملتا ہے جس کا نام ہے میرپور۔ اس کو میرپور خاص کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، میرپور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی یہ انٹری ہے، اور سامنے انہوں نے بڑا سا لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو میرپور۔ اچھا، میرپور جو ہے وہ آزاد کشمیر کا ایک شہر ہے، بلکہ آزاد کشمیر کا یہ دوسرا بڑا شہر ہے، دوسرا بڑا شہر بھی ہے اور امیر ترین شہر بھی ہے۔ اچھا، اس کی آبادی جو ہے وہ میدانی بھی ہے اور پہاڑی بھی ہے، دونوں طرح کی اس کی آبادی جو ہے وہ موجود ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ شہر جو ہے یہ نیو میرپور کہلاتا ہے۔ جو پرانا میرپور تھا وہ منگلا ڈیم نے جو ہے، جب منگلا ڈیم بنایا گیا تو اس میں وہ ساری جتنے گاؤں آتے تھے، جو آتا تھا وہ اس میں ڈوب گیا تھا۔ اور یہ ساتھ ساتھ یہ منگلا ڈیم کی آپ کو باؤنڈری نظر آتی ہے۔ کافی سال پہلے میں منگلا ڈیم جہاں گئی تھی وہ تو ایک اور چیز تھی، تقریباً کہہ سکتی ہوں کہ 15 سال پہلے جب میں گئی تھی وہ ایک اور جگہ تھی، مگر اس دفعہ جب میں گئی ہوں تو ایک اور جگہ تھی۔ اچھا جی، یہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ منگلا ڈیم چلتا ہے، اور ساتھ پھر آگے اس کا مین شہر آ جاتا ہے۔
اور منگلا ڈیم ساتھ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو جو ہے مچھلی والا فش کارنر بہت زیادہ نظر آئے گا۔ مجھے جو سب سے زیادہ فوڈ اسٹریٹ میں چیز جو کھانے میں نظر آئی ہیں چیزیں، وہ مچھلی ہی نظر آئی ہے۔ تو یہ جو شہر ہے یہ تقریباً 1960 پہ جو ہے یہ نیا جو میرپور شہر ہے یہ وجود میں آیا تھا، بنایا گیا تھا۔ اور جب منگلا ڈیم کے جو منگلا ڈیم میں آنے والے دیہات تھے یا آبادیاں تھیں نا، جب وہ ختم کی گئیں تو کچھ لوگ پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے شفٹ ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس کی آبادی جو ہے وہ لندن انگلینڈ جو ہے وہ شفٹ ہو گئی تھی۔ اس لیے میرپور خاص کو منی لندن یا لٹل انگلینڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کا یہ نام بھی مشہور ہے۔ اچھا، جب میں تقریباً اس شہر میں آج سے 22 سال پہلے جب گئی تھی تو تب اتنی بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھیں وہاں پہ، تب چھوٹے چھوٹے گھر تھے، مگر اب تو میں کہہ رہی ہوں اتنے اتنے بڑی عمارتیں اور اتنے اتنے بڑے گھر دیکھنے میں آئے۔ اور اس شہر کی سب سے خاص سوغات جو ہمارے لیے ہے نا، وہ یہاں پہ ملنے والی راجمہ دال ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم راجمہ لال لوبیا بھی کہتے ہیں، راجمہ بھی کہتے ہیں، اور میرپور کی زبان میں اس کو موٹھی کی دال بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے گھر میں اس کو موٹھی کی دال ہی کہا جاتا ہے، اور یہ میرے بچوں کی بہت فیورٹ ہے۔ اور میرے بچوں میں سب سے زیادہ جو فیورٹ ہے وہ میری سبغہ کی ہے۔ میری سبغہ نے جب بھی آنا نا، اس نے کہنا ہے ماما موٹھی کی دال بنائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب میں جب بھی اس کو بناؤں گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ اور یہاں سے جو ہم راجمہ یا موٹھی کی دال لیتے ہیں اس کا شکل تو وہی ہوتی ہے، مگر ٹیسٹ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی۔ بس یہ ایک پورا راؤنڈ سٹی کا لے کے تو واپسی پہ کہا کہ ہم منگلا ڈیم کو وزٹ کرتے ہیں۔ اور حیرت اس بات کی ہوئی کہ پہلے جب میں کبھی ایک دفعہ آئی تھنک 15 سال پہلے منگلا ڈیم پہ گئے تھے تو تب بالکل ایک اور ہی وہ جگہ تھی۔ مجھے تھا کہ ہم وہیں جائیں گے، مگر وہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ وہ سارے سپاٹس جو ہیں وہ حکومتی لیول پہ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ اب اس کی ریزن کیا تھی یہ نہیں مجھے پتا، مگر انہوں نے ہمیں کہا کہ یہاں سے آپ 10 منٹ کی ڈرائیو پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے کچھ جگہ مل جائیں گی۔ اچھا، یہاں سے جاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی، بلیو کرے ہمیں کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ملی ہے، نہ کوئی گاڑی ملی ہے، نہ کچھ۔ یہ اس گیٹ پہ منگلا واٹر سپاٹ پہ ہمیں 2 بندے صرف ملے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ مزید آگے گاڑی لے جائیں۔ ایک دفعہ تو میں ڈر گئی، میں کہا پتہ نہیں کتنے بھیج دے جے پہ، کیونکہ کوئی بندہ نظر ہی نہیں آیا۔ یہ پھر 2 بائک ہمیں ایسے نظر آئیں، کچھ اس طرح نظر آیا، تو پھر تھوڑی تسلی ہوئی کہ نہیں کوئی نہ کوئی آگے ہوگا۔ یہ بالکل وہ تو جہاں پہ پہلے گئے تھے وہ بالکل سیدھا اور مین روڈ تھا اور اتنا رونق والا تھا اور سارا کچھ، مگر یہاں پہ کچھ نظر نہیں آیا۔ ہاں، کچھ نہ نظر آ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب یہ سین دیکھا تو میں کہتی ہوں سبحان اللہ، کیا خوبصورت سین تھا۔ یہ میں نے پہلے نہیں تھا دیکھا ہوا، جو میں نے دیکھا تھا وہ اب نہیں دیکھا گیا۔ بہرحال یہ جھاڑیوں سے گزرتے جب سامنے تھوڑا سی رونق نظر آئی تو پتہ چلا نہیں جی دنیا اتھے بھی آئی جے۔ تو یہ منگلا ڈیم جو ہے یہ دنیا کا 7واں بڑا ڈیم ہے، جو کہ دریا جہلم پہ بنایا گیا ہے، اور اس میں پانی کا فلو جو ہے وہ کچھ مہینے زیادہ ہوتا ہے، جب پانی چھوڑا جاتا ہے تب یہ بہت بھر جاتا ہے اور اس کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مگر ابھی چونکہ پانی کا بہاؤ اترا ہوا تھا تو یہاں پہ بوٹنگ بھی ہو رہی تھی، اور ایک خوبصورت جھیل نما، مجھے تو جھیل نما یہ لگ رہا تھا نا، کہ مین جو ڈیم تھا وہاں تک تو ہم نہیں جا سکے، مگر اللہ کی شان تھی، بہت خوبصورت جگہ بنی ہوئی تھی۔ حالانکہ اتنا مینٹین نہیں کیا گیا تھا، جو پرانا میں نے دیکھا تھا وہ بہت مینٹین تھا۔ بہرحال جی یہ وائٹ پرندے، ان کا نام میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا، بہت پیارے لگ رہے تھے، اور ارد گرد کی فضا اور خوبصورتی آپ یقین مانیں، میں آج پھر کہوں گی کہ کیمرہ تھوڑی سی زیادتی کرتا ہے، وہ چیز نہیں دکھاتا جو سامنے نظر آتی ہے۔ تو بہرحال بوٹنگ کو دیکھ کے میرے بچوں کو بہت ہوتا ہے، اور یہ میرے محمد جی کو بہت کریز ہو رہا تھا کہ جی میں اپنا پتھر، یہ اپنے بھائی کے ساتھ اس نے لگایا ہوا تھا کہ دیکھتے ہیں بھائی جان کس کا جو ہے نا وہ پتھر دور جاتا، اور یہ کافی دیر تک کرتا رہا کہ میں نے کہا بس کرو آپ کے بازو تھک جائیں گے۔ اس نے بہت اس چیز کو انجوائے کیا، اور واقعی اتنا سکون آتا ہے ایسی جگہ پہ جا کے،
کچھ نہ بولو کچھ نہ کرو صرف دیکھتے رہو نا تو وہی مزہ آ جاتا ہے کہ یہ چھوٹا سا ٹیلا بنا ہوا تھا، میں نے کہا میں اس پہ چڑھوں گی۔ اچھا میرے ہسبینڈ جو ہے نا ایسے کام بالکل بوٹنگ وہ نہیں کرنے دیتے، ایسی جگہوں پہ چڑھنے نہیں دیتے، بس وہ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا بے احتیاطی اور انسان اب محمد جی کو انہوں نے نہیں چڑھنے دیا کہ آپ نہیں چڑھو گے آپ نیچے آ جاؤ، میں آپ کو آگے تک لے کے جاتا ہوں آگے تک۔ تو وہ تھوڑے سے پھر سیڈ ہوئے کہ ماما اور بھائی جان اوپر چڑھ گئے ہیں اور مجھے یہاں پہ لے ہیں۔ پھر یہ تھوڑی سی ہائٹ ایک تھی، اس نے وہ اپنا شوق پورا کیا، میں نے کہا چلیں آپ یہاں پہ چڑھیں ٹیلے پہ اور پھر وہاں سے اتر آئیں، اتنے میں چلیں جی وہ خوش ہو گئے تھے۔ بوٹنگ میرا بہت دل تھا، بچوں کا بہت دل تھا، مگر میرے ہسبینڈ بوٹنگ نہیں کرنے دیتے، انہیں پسند نہیں ہے یا انہیں ڈر لگتا ہے۔ اور اچھا اتفاق کی بات ہے جب کبھی ہم نے بوٹنگ کی ہے چاہے ایک چھوٹی سی جھیل میں کیوں نہیں کی ہے، جا کے ہماری بوٹ جو ہے نا وہ بند ہونی ہی ہونی ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا جس کام سے ڈرو جو ہو، آئی تھنک میرا حال ہے میں 3 دفعہ بوٹنگ میں نے کی ہے اور تینوں دفعہ بوٹ بند ہوئی ہے، کبھی اس کا پٹرول ختم ہو گیا ہے، کبھی اس کا انجن بند ہو گیا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو آج جی میرے ہسبینڈ پوری ضد پہ رہے، نہ ہماری ضد نہیں چلی، آج ان کی چلی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا چلیں آپ کھڑے ہو جائیں ہم کار آتے ہیں، کہا نہ یہ کام نہیں کرنا۔ تو بہرحال جی وہ بوٹنگ نہ کر کے بھی نا اس کام میں بھی اتنا مزہ آیا اور انجوائے کیا ہم لوگوں نے، کافی دیر ہم لوگ یہاں بیٹھے اور اب جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی طرف آ رہا تھا تو پھر اس کو ان ایریو کو وہ بند کر دیتے ہیں۔ بس یہاں سے واپسی لی اور کافی بہت پرسکون جگہ تھی، بہت پرسکون جگہ تھی، آپ لوگ ضرور وزٹ کریں، حالانکہ وہ بے شک نہیں تھی مگر یہ بہت مزے کی جگہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ اتنا ماشاءاللہ امیر کبیر شہر ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا برانڈ نہیں جو مجھے نظر نہیں آیا، ہر برانڈ کی شاپ جو ہے وہ یہاں پہ موجود تھی، اتنے اتنے بڑے پلازے، اتنے اتنے بڑے گھر، اسی لیے تو اسے امیروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ تو بس واپس ہمیں تھا کہ وہاں پہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا تو ہم وہیں پہ جو ہے وہ اپنا لنچ کریں گے، تو ایسا کچھ بھی ہمیں وہاں نہیں ملا، صرف پانی کا 1 2 سٹال تھا، وہی کولڈ ڈرنک اور پانی کے لیے۔ تو جی اس وقت اتنی شدید بھوک لگ گئی تھی کہ برداشت نہیں تھا ہو رہا کہ ہم لوگ مین جس کو کہتے ہیں نا جی ٹی روڈ پہ چڑھ جائیں یا وہاں سے، تو پھر ہماری مجبوری تھی کہ ہمیں یہاں جو ملتا ہم اس کو، تو جو KFC پہ نظر پڑی تو پھر محمد جی نے کہا کہ مجھے تو بس برگر لے دیں، بھوک سے نڈال ہو گئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہے کہ بچوں نے انجوائے کیا، ایک اچھی جگہ کو دیکھنے کو ملا، یہاں کچھ سیکھنے کو، میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کہیں نکلیں تو بچے کچھ نہ کچھ، بڑے تو اب چلیں سیکھ چکے ہیں، تو محمد جی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو کہ وہ کچھ سیکھ کے جائیں، انہیں کچھ پتہ چلے۔ وہ رستے میں پوچھتے گئے کرتے گئے کہ یہ کون سی جگہ ہے بابا، یہ کیا ہے، تو ان کو بتایا گیا۔ بس بھوک نے یہاں پہ نڈال کیا تھا، فٹافٹ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کھانے پہ ٹوٹ پڑنے والا کام، وہ حال ہوا تھا کہ ٹوٹ پڑو مجاہدو بس فٹافٹ۔ تو جی میں پوری کوشش کرتی رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو وزٹ کیا ہے، جو میں نے وہاں پہ چیزیں ایکسپلور کی ہیں آپ لوگوں کو دکھاؤں، آپ لوگوں کو بتاؤں، میری جو نالج تھی جتنا میں جانتی تھی اس حوالے سے آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ایفرٹ جو ہے، میں بار بار ریکویسٹ کر رہی ہوں، اگر آپ لوگوں کو یہ میری ایفرٹس جو ہیں وہ پسند آ رہی ہیں تو ضرور جو ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، اور لائک شیئر اور سبسکرائب تو ضرور کریں۔ اب اس کا یہ کینٹ ایریا جو تھا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، اور بس چیز جب ہم نے واپسی کی راہ لی تو یہ دیکھیں سارے پرندے بھی اس وقت اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے، اور یہ سین بہت پیارا لگ رہا تھا کہ ایک طرف جو ہے وہ سورج ڈھل رہا ہے اور دوسری طرف پرندے، اب دیکھیں میرے رب کی شان ہے نا کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اب شام ہونے والی ہے، اپنے گھونسلوں کو لوٹ چلیں۔ تو جی آج یہی تک تھا میرا یہ سارا ٹرپ، میرا سارا ٹور جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے، جزاک اللہ۔